یہ بڑی بڑی ویل نون کمپنیوں کا چوری شدہ ڈیٹا چاہیے، نئی آنے والی گیمز کی ریلیز سے پہلے ہی اس کی فوٹیج چاہیے، یا پھر ہمارے لیے کوئی زیادہ ہی درد دل رکھنے والے سیاستدانوں کی پول کھولنی ہو تو سبھی مرض کی ایک دوا، ڈارک ویب انٹرنیٹ اس دور کی بہترین ایجاد جس نے ہماری زندگی کے دنوں اور گھنٹوں کے کام کو کچھ ہی سیکنڈ میں ممکن کر کے آسان بنایا۔ جہاں یہ ایجاد ہمارے لیے کئی فائدے پہنچا رہی ہے، وہی اپنے ساتھ کچھ گھنونے اور شرمناک حقائق بھی لا رہی ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نیا موڑ تو تب آیا جب امریکی نیول ریسرچ لیبارٹری نے اپنے ڈیٹا کی پرائیویسی اور سیکیورٹی کے لیے ایک ایسا نظام بنایا جسے انین راؤٹنگ کہتے ہیں، جس میں اس وقت تو ڈیٹا چوری کا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا کیونکہ بنا اجازت اسے کوئی بھی یوز ہی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس میں تباہی تو تب شروع ہوئی جب انہوں نے اسے اوپن سورس یعنی عام لوگوں کو بھی یوز کرنے کی اجازت ہی دے دی۔ اتنا ہونے کی دیر تھی کہ کرمنل مائنڈ لوگوں نے دھڑا دھڑ اس نظام کو اپنے جرائم کے لیے استعمال کرنا بھی شروع کر دیا، جسے آج ہم ڈارک ویب کے نام سے جانتے ہیں۔ انٹرنیٹ جسے آج سوشل میڈیا سے لے کر آن لائن نیوز، شاپنگ، اسٹڈی اور نام نہاد انفلوئنسرز بننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں اکثر لوگ یہ واقفیت ہی نہیں رکھتے کہ یہ انٹرنیٹ تو ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 5% ہی ہے۔ تو پھر اگلا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، آخر باقی کا 95% انٹرنیٹ کون سا ہے؟ یہ انٹرنیٹ ہم سے ہی کیوں چھپایا گیا اور ہم اسے استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا سارا انٹرنیٹ 2 حصوں میں تقسیم ہے، پہلا ہے سرفیس ویب اور دوسرا ہے ڈیپ ویب۔ جو انٹرنیٹ آپ اور میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے سرفیس ویب، جسے عام لوگ گوگل کروم، فائرفاکس، انٹرنیٹ ایکسپلورر جیسے براؤزر سے استعمال کرتے ہیں، جبکہ ڈیپ ویب انٹرنیٹ کا 95% ہے، جہاں تک عام لوگوں کی بجائے صرف متعلقہ لوگوں کو ہی رسائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ گورنمنٹ، پرائیویٹ ادارے یا کمپنیاں ہی استعمال کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک سم کارڈ ٹیلی کام کمپنی جیز سے بائی کیا اور وہ گم ہو گیا، دوبارہ وہی سم اگر آپ ریپلیس کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پہلے اپنے انٹرنیٹ پر اسے سرچ کر کے دیکھتے ہیں آیا کہ یہ وہی انسان ہے جس کے نام سے یہ سم کارڈ جاری ہوا تھا، اور وہ بھی صرف اپنی کمپنی کا ڈیٹا ہی اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں، کسی اور کمپنی کا نہیں۔ ان کا یہ نیٹ ڈیپ ویب کا حصہ ہے۔ ایسے ہی پاکستان میں آج کل جو ڈارک ویب موضوع بحث بنا ہوا ہے وہ بھی ڈیپ ویب کا حصہ ہے، جو کچھ دنوں سے پاکستان میں بڑے بڑے لیڈرز کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ تبھی تو ہیکرز بھی ڈارک ویب پر پاکستانی لیڈرز کی آڈیو کلپس کی $1 ملین میں بولیاں لگوا رہا تھا۔ اسی ڈیپ ویب کا مزید حصہ ہے مریاناز ویب، جسے آپ امیروں یا طاقتور کا انٹرنیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مریاناز ویب انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جہاں دنیا کے طاقتور امریکہ، اسرائیل، چائنا جیسے ملکوں کے خفیہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں صرف اسپیشل انکرپٹڈ کیز کا یوز کر کے انٹری ممکن ہوتی ہے۔ تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ ڈارک ویب تک ایکسیس کسی عام براؤزر سے نہیں بلکہ اس کے لیے ٹار نامی براؤزر کو انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ ویب سائٹ بھی خاص انکرپٹڈ نمبر ڈالنے کے بعد ہی ٹار پر اوپن ہوتی ہیں، اور ڈارک ویب کی ویب سائٹ کے آخر میں .com کی بجائے .tar یا .onion آتا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس سیاہ اور تباہ کن حصے میں انلیگل ڈیٹا ہیکنگ جیسا کہ مائیکروسافٹ، سیمسنگ، اوبر کا ڈیٹا اور راک سٹار کمپنی کے گرینڈ تھیفٹ آٹو 6 گیم کی فوٹیج لیپس نامی ہیکرز گروپ نے چوری کی تھی۔ ایسے ہی چائلڈ پورنوگرافی سے لے کر ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور قتل و غارت سمیت تمام غیر قانونی کام یہی ملتے ہیں۔ اس کام کے لیے ڈارک ویب پر خفیہ چیٹ یا ریڈ رومز ہوتے ہیں۔ ان رومز میں لائیو قتل و غارت اور بچوں کے ساتھ زیادتی دکھائی جاتی ہے۔ یہاں عیاش قسم کے لوگ بچوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ زیادتی دیکھتے ہیں اور زندہ بچوں کا اعضاء نکالنے کے مناظر بھی دکھانے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں پر ہر پرسن کی شہرت یا رینک کے حساب سے قتل کرنے کے ریٹ فکس ہوتے ہیں۔
یعنی فلاں رینک کے آفیسر کو قتل کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ طے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں دہشت گردی کے منصوبے، غیر قانونی اسلحہ کی خرید و فروخت، ڈرگز کا کاروبار، ان شارٹ دنیا کا کوئی بھی ایسا جرم نہیں ہے جو یہاں پر دیکھنے کو نہ ملتا ہو۔ ڈارک ویب کی مارکیٹس میں کاروبار یا پیسوں کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ کسی عام کرنسی سے نہیں بلکہ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کی صورت میں ہوتی ہیں۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو زیادہ تر ممالک میں کسی قانون اور ضابطے میں بھی نہیں آتی اور اوپر سے اسے ٹریس کرنا بھی ناممکن سا کام ہے۔ اب آپ میں سے اکثر یہ سوچیں گے یہ اتنا خطرناک اور گندا ہے تو بھائی اس ڈارک ویب پر پابندی کیوں نہیں لگا دی جاتی؟ تو اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈارک ویب خود غیر قانونی نہیں ہے اور ڈارک ویب صرف کرمنلز ہی یوز نہیں کرتے بلکہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ اسے لیگل ادارے اور کمپنیاں لیگل کاموں کے لیے بھی استعمال کر رہی ہیں۔ ڈارک ویب پر آئیڈینٹی ظاہر کیے بنا ہی بہت سے نیوز آرٹیکل اور ڈسکشن فارمز وغیرہ پر اپنی رائے دینے کی آزادی بھی دی جاتی ہے۔ دوسری بات، ڈارک ویب کے یوزرز ایسے آئی پی پروٹوکولز اور وی پی اینز کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے حکومتیں، انٹیلیجنس ادارے ان یوزرز کو کبھی بھی ٹریس نہیں کر پاتے، جس سے یہ پتہ لگانا لگ بھگ ایک ناممکن سا کام ہے کہ کون سی انفارمیشن کس شخص نے شیئر یا ڈاؤن لوڈ کی۔ اسی وجہ سے ان جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہو پاتی۔ اس کی کچھ مثالیں تو موجود ہیں مگر بہت ہی کم، جن کو ٹریس کرنے میں سالوں ہی بیت جاتے ہیں۔ ڈرگز کا کاروبار کرنے والی ڈارک ویب کی ایک مشہور سائٹ سلک روڈ پر امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے کئی سالوں کی کوشش کے بعد بڑی ہی مشکل سے ٹریس کر کے بلاک کیا تھا۔ تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ دیکھتے رہیے تیش کو، ملتے ہیں کل کی ایک نئی ویڈیو میں۔ شکریہ پاکستان۔